بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ کیا ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوؤں کے ساتھ الگ سلوک کیا؟ کیا انہوں نے ہندو فوجوں کے ساتھ جنگ اور لڑائی کی؟ اور اگر ان کے ساتھ جنگ کی نوبت آئی تو کیوں کرائی؟ اس کی وجوہات کیا تھی؟ کیا ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مندروں کے ساتھ کوئی الگ سلوک تھا؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات میں بہت ساری غلط فہمیاں پھیلا دی گئی ہیں اور پھیلائی جا رہی ہیں۔ تو پھر اس کا درست جواب کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ میں ہوں انس، آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں اشاعت ٹی وی۔ ان ساری باتوں کی وضاحت اور حقیقت کے لیے آپ ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ بنے رہیں۔ ٹیپو سلطان نے بے شمار مندروں کو جاگیر میں تحفہ جات اور گرانٹ دی تھی۔ اس کی فہرست اتنی طویل ہے کہ اس مختصر سے ویڈیو میں اس کی تفصیلات کی گنجائش نہیں۔ بس یہ کہنا کافی ہوگا کہ ٹیپو سلطان نے ایسا خود کو سیکولر ظاہر کرنے کے لیے یا جتانے کے لیے نہیں کیا تھا، کیونکہ اس وقت تک سیکولرزم جیسے نظریات عام طور پر معروف نہ ہوئے تھے اور حکمرانوں کو اس کی مطلق ضرورت بھی نہ تھی کہ وہ کسی دکھاوٹی حرکتوں کے ذریعے عوام کا دل موہ لیں۔ مندروں کے ساتھ یہ حسن سلوک محض اس زمانے کی روایات، بھائی چارگی اور محبت کو جاری رکھنے کی غرض سے کیا گیا تھا۔ ہندو اور مسلم خانوں میں جنگوں کو تقسیم کرنے کی غلطی کر کے مورخین حکمرانوں کی عدم رواداری کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ بعض مورخین انگریزوں کی لکھی گئی چند تحریروں کی بنا پر ٹیپو سلطان کو بھی اسی میزان میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹیپو سلطان نے جہاں کورگ کے راجاؤں اور کیرالہ کے نائروں کی سرکوبی کی، ان کا تعاقب اور پیچھا کیا، وہیں نواب آف آرکات انور الدین کے ساتھ بھی جنگ کی جو انگریزوں کا پٹھو بنا ہوا تھا۔ اڑیسہ کے سابق گورنر اور مشہور مورخ ڈاکٹر بشمبر ناتھ پانڈے اپنی کتاب اورنگزیب، عالمگیر اور ان کی دھارمک نیتیوں کا ملیانکن اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر ٹیپو سلطان نے کورگ کے ہندوؤں، کیرالہ کے نائروں اور مینگلور کے عیسائیوں کی سرکوبی، ان کا تعاقب اور پیچھا کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ ٹیپو سلطان کی حاکمیت اور حکومت کو چیلنج کر رہے تھے اور برطانوی حکمرانوں کی تائید کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیپو سلطان نے یہی برتاؤ مالابار کے مسلمانوں اور دیگر سامراجیہ کے نوابوں اور نظاموں کے ساتھ بھی کیا، کیونکہ اسے ان تمام سے برطانوی حکمران کی حمایت کی شکایت تھی۔ اسی سے یہ واضح بھی ہو جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان نے ہر اس حکمران یا عناصر کے ساتھ ہی یہ برتاؤ کیا جن میں وہ برطانوی حکمرانوں کی تائید رکھتے تھے اور جو ان کے خلاف برطانوی فوجوں کا ساتھ دے رہے تھے یا خفیہ امداد اور مدد کر رہے تھے۔ لہٰذا یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ ٹیپو سلطان نے وہی کچھ کیا جو ان حالات میں سیاسی حکمت عملی کا تقاضا تھا۔ مہاتما گاندھی نے ٹیپو سلطان کی تعریف کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ ٹیپو سلطان ہندو اور مسلم اتحاد کی علامت تھا۔ سلطان ٹیپو شہید نے مندروں کو بہت ساری جاگیریں اور عطیات دیے تھے۔ اس کی لسٹ بہت لمبی ہے۔ ایک مثال دیکھیے۔ پچھلے برسوں میں کرناٹک کے ایک مشہور مندر سے برآمد شدہ دستاویزات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مندر کو پونا کے پیشوا حکمرانوں کی افواج نے ٹیپو کے عہد میں لوٹ لیا تھا۔ حملہ کر کے اس کی ساری چیزیں بھی لے گئے تھے۔ اسی چیزوں میں سے ایک شاردا دیوی کا سونے کا بت بھی بنا ہوا تھا، اس کو بھی وہ اپنے ساتھ لوٹ کر لے گئے تھے۔ اس مندر کے پجاریوں نے ٹیپو سلطان شہید کو اس بابت شکایت کی تھی۔ اس پر ٹیپو سلطان شہید نے انہیں خط لکھ کر گہرے دکھ کا اظہار کیا تھا اور اس بت کی بحالی کا انتظام کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا، اور سلطنت خداداد سے اس کا نظم بھی ٹیپو سلطان شہید نے کروا کر اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ ٹیپو سلطان نے مدراس کے قریب کاچی پورم نامی بڑے مندر کی تعمیر کی تکمیل کے لیے اس زمانے کی کرنسی کے مطابق 10,000 روپے اپنے خزانے سے جاری کیے تھے۔ اس کی افتتاحی تقریب میں خود بنفس نفیس شامل بھی ہوا تھا۔ انہوں نے ملکوٹے کے مشہور مندر میں پجاریوں کے درمیان جھگڑے میں صلح کا نظم بھی کروایا تھا اور فریقین نے ٹیپو سلطان شہید کے فیصلے کو مان بھی لیا تھا۔ کرناٹک ہی کے تمکور ضلع کے سیبی نامی مقام پر واقع ایک پرانے مندر کی چھت میں ٹیپو سلطان کی تصاویر آج بھی بنی ہوئی ملتی ہے۔ یہ تصاویر ٹیپو کی شہادت کے تقریباً 50 برس بعد بنائی گئی ہے، جو ٹیپو کی ہندو عوام میں مقبولیت کا پتہ دیتی ہے۔ کرناٹک کے دیہات کے علاقوں میں لوک گیت میں آج بھی ٹیپو سلطان کے قصیدے گائے جاتے ہیں جو کہ کنڑ زبان میں لکھے گئے ہیں۔ 4
मई 1799 ईस्वी को अंग्रेज़ फ़ौजों के हाथों टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेज़ फ़ौजों ने श्रीरंगापट्टनम को कई दिनों तक लूटा, लेकिन जहां एक तरफ अंग्रेज़ फ़ौजें इस लूट में मसरूफ़ थी, वहीं दूसरी जानिब टीपू के वफ़ादार हिंदू आवाम उनकी लाश के चारों जानिब सजदा करते देखे गए थे। इस मंज़र का तज़किरा कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर मुईनुद्दीन मरहूम ने अपनी किताब सनसेट एट श्रीरंगापट्टनम में एक अंग्रेज़ मौरख़ के हवाले से लिखा है। यकीनन किसी मुतअस्सिब और गैर रवादार, ज़ालिम और जाबिर हुक्मरान के लिए हिंदू आवाम का ये रवैया कभी नहीं हो सकता।